بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت کورس الحمدللہ ہمارا جاری ہے، اور آج سیرت کورس کی جو ہماری کلاس ہے اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح یہ گزارش آپ سے کروں گا کہ سیرت کی کلاس کے دوران اور سیرت کی کلاس شروع ہونے سے پہلے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہم درود کثرت سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائیں گے، اور جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ دوسری گزارش میری کہ سیرت اس نیت سے سنیں، اس نیت سے پڑھیں کہ بھائی ہم روزانہ کے سبق میں، ہفتہ وار جو ہمارا سبق ہوتا ہے، جو سبق ہمیں ملے گا سیرت سے سیکھنے کو، ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے، اور اس نیت سے ہم یہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس پر ہم اپنی زندگی میں عمل کریں گے اور اس کے داعی بنیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے۔ اس نیت سے ہر کلاس آپ سننا شروع کریں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ سنیں، اس کے نوٹس لیں، زیادہ سے زیادہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، ایک بار نہیں بار بار سنیں۔ ایک بار سننے سے شاید ساری چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، دوسری تیسری چوتھی دفعہ سنیں گے تو زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے حالات سے متعلق ہے، اس کی تاریخ، جغرافیہ، اس زمانے میں کون کون سے مذاہب تھے، کس ملک میں کون سا مذہب چل رہا تھا، لوگوں کے عقائد نظریات کیا تھے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالات کے اندر، کس سرکمسٹانسز کے اندر بھیجا اس دنیا میں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر دنیا میں کس طریقے سے ایک انقلاب برپا کیا، دنیا کا تیز ترین انقلاب، جس کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ 20-22 سال کے عرصے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ تو اس کے لیے کچھ جیوگرافیکل ٹرمینالوجیز ہیں، اس کا سمجھنا بھی، جغرافیہ کی کچھ اصطلاحات ہیں، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سیرت جب ہم بیان کرتے ہیں تو سیرت تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ، ہسٹری اور جیوگرافی، ان کا آپس میں بڑا مضبوط جوڑ ہے، یعنی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ وجہ اس کی کہ جب آپ سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تاریخ ہم سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بار بار آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ بھئی یہ مشرق میں ہے، وہ مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، یہ اس کے ساؤتھ میں ہے، نارتھ میں ہے، یہ چیزیں بار بار آپ کو سننے کو مل رہی ہوں گی۔ تو یہ ورڈز، یہ الفاظ ہم بار بار سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شمال کا مطلب کیا ہے، مشرق کا مطلب کیا ہے، مغرب کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ کچھ وہ ضروری اصطلاحات ہیں کہ آپ اس کو سمجھ لیں، آئندہ کے لیے کہیں تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہوں یا سیرت کا جب ہم درس انشاءاللہ آگے بھی چلے گا تو جہاں جہاں یہ اصطلاحات ہیں تو کم از کم آپ کو اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ جغرافیہ کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، آپ نے سنا ہوگا ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے نقشہ ہو نا، میپ ہو، اور آپ مثال کے طور پر اس وقت پاکستان میں کھڑے ہیں، تو آپ کے دائیں طرف، یعنی آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو ایریا آئے گا نا، وہ کہلاتا ہے ایسٹ یا مشرق، اور جو بائیں طرف ایریا آئے گا اس کو جو جغرافیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مغرب یا ویسٹ، اور جو اوپر کی طرف علاقہ آئے گا، ملک آئیں گے، ان کو کہا جائے گا شمال یا نارتھ، اور جو نیچے کی جانب علاقہ آئے گا اس کو کہا جائے گا جنوب یا ساؤتھ۔ تو یہ جغرافیہ کا ایک بیسک اصول ہے، ڈائریکشن، جو 4 ڈائریکشن ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ جزیرۃ العرب کے مشرق میں خلیج فارس ہے، تو جزیرۃ العرب کے مشرق کا مطلب یہ کہ اس کے دائیں جانب خلیج فارس ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب کے مغرب میں بحیرہ قلزم ہے یا ریڈ سی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جزیرۃ العرب کے بائیں جانب ریڈ سی اور بحیرہ قلزم ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب کے شمال میں شام ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جزیرۃ العرب کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کی جانب۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کے جنوب میں یمن اور یہ علاقے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جزیرۃ العرب کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو جنوب کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ 4 ڈائریکشنز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم یہ اصطلاح بار بار سنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔
آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے سعودی عرب بائیں جانب ہے، اس لیے ہمارا قبلہ مغرب کی جانب ہے، تو ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی بائیں جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک اصطلاح یہ ہو گئی۔ دوسری اصطلاح یہ سمجھیں، ہم جزیرۃ العرب کی اصطلاح بار بار استعمال ہوتی، جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں، جزیرہ نما عرب بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو عربین پیننسولا کہتے ہیں۔ تو جزیرہ تو آپ جانتے ہیں، جزیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے خشکی کا وہ حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم جزیرۃ العرب کی بات کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، حرمین شریفین، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ سارے جزیرۃ العرب میں یعنی لوکیٹ ہیں۔ تو جزیرۃ العرب یہ پورا جزیرہ نہیں ہے، یعنی اس کے چاروں طرف پانی نہیں ہے، اس کے 3 طرف پانی ہے۔ اس کے دائیں یعنی مشرق میں، مغرب میں اور جنوب میں، مشرق مغرب جنوب میں پانی ہے، اور شمال کی طرف خشکی ہے، یعنی اس کے 3 طرف پانی ہے، چوتھی طرف پانی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو جزیرہ نہیں کہا جاتا، اس کو جزیرہ نما کہتے ہیں، جزیرہ نما عرب کہتے ہیں۔ جزیرہ نما اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ نہیں ہے لیکن جزیرے جیسا ہے، اور انگلش میں اس کو عربین پیننسولا کہتے ہیں۔ تو جزیرہ اور جزیرہ نما عرب میں، جزیرہ نما میں یہ فرق ہے۔ اسی کو ہم عربی میں جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں، کبھی شبہ الجزیرہ کہتے ہیں۔ تو ایک اصطلاح آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ جزیرہ کس کو کہا جاتا ہے۔ جزیرۃ العرب کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس سے مراد وہ پورا خطہ ہے۔ میں کوشش کروں گا ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ نقشہ بھی آ جائے، جو اس وقت تقریباً 12 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے، یعنی اس میں سعودی عرب ہے، اس میں یمن ہے، اس میں قطر ہے، بحرین ہے، اس میں UAE ہے، پھر اس میں جناب آپ اوپر کی طرف چلے جائیں تو شام ہے، اردن ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے۔ یہ سارے جو ممالک ہیں، بحرین ہے، عمان ہے، یہ پورا جو ایریا ہے اس کو جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہ 12 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے، مسلمانوں کے جو مختلف ممالک بنے ہوئے ہیں، جو عموماً گلف کنٹریز بھی کہلاتی ہیں ان میں سے کچھ، تو اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے، جزیرہ نما کہا جاتا ہے جزیرۃ العرب کو۔ اچھا جناب، اب ایک دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے خلیج کی یا گلف۔ آپ نے سنا ہوگا پرشین گلف یا خلیج فارس۔ تو گلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ یعنی آپ اس کو جزیرے کا الٹ کہہ سکتے ہیں، جزیرہ نما کے بارے میں ہم نے کہا نا کہ خشکی کا وہ حصہ جس کے 3 طرف پانی ہو، تو خلیج اس کو کہتے ہیں کہ پانی کا وہ حصہ جس کے 3 طرف خشکی ہو، یعنی بڑا سمندر ہے، اس سے کوئی تنگ راستہ بنا کے پانی کسی جگہ نکل گیا اندر، تنگ راستے سے داخل ہو رہا ہے، اور آگے وہ ایک سمندر ہے یا بحیرہ یا چھوٹا سمندر ہے، لیکن اس کے تینوں طرف خشکی ہے، اور ایک طرف سے وہ راستہ بنا کے اندر چلا گیا، اس کو خلیج کہا جاتا ہے یا گلف کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جزیرۃ العرب کے لوکیشن کی طرف، کہ جزیرۃ العرب کہاں لوکیٹ کرتا ہے، یہ واقع کہاں پر ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے۔ جزیرۃ العرب کے مشرق میں پرشین گلف ہے جس کو خلیج فارس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خلیج فارس۔ اس کے مغرب میں، یہ مشرق مغرب امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اس کے مغرب میں ریڈ سی ہے جس کو بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں، بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ سمندر ہے جس میں فرعون غرق ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی۔ یہ آپ سمجھیں ایشیا اور افریقہ کے درمیان کا ایک سمندر ہے جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے، بحیرہ قلزم بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ بعض جگہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، تو دریائے نیل میں نہیں، یہ جو ریڈ سی ہے بحیرہ قلزم، اس میں وہ غرق ہوا تھا، اور وہ افریقہ یعنی مصر افریقہ میں آتا ہے، وہاں سے وہ اس طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جزیرہ عرب کے مشرق میں پرشین گلف ہے، اور جزیرہ عرب کے مغرب میں، اس کے ویسٹ میں بحر احمر ہے یا ریڈ سی ہے، اور اس کے جنوب کی طرف اگر آئیں تو اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے جس کو عربین سی کہا جاتا ہے، بحیرہ عرب، اور بحیرہ عرب کے نیچے پھر بحیرہ ہند ہے، انڈین اوشن اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائیں طرف بھی پانی ہے، بائیں طرف بھی پانی ہے، نیچے کی طرف بھی پانی ہے، اور جو شمال ہے اوپر کی جانب، میں نے آپ کو بتایا کہ شام، فلسطین، لبنان، اردن، یہ ممالک ہیں، اور پھر آگے جا کے یہ شام کے علاقے آگے ترکی اور دوسرے ملکوں سے ملے ہوئے ہیں،
تو یہ علاقہ، یہ جو اس کی ڈائریکشن ہے، اس میں خشکی ہے، اس میں پانی نہیں ہے. تو یہ تو اس کی لوکیشن ہے. اور اگر آپ اس کو بر اعظم کے اعتبار سے دیکھیں، جو کانٹیننٹ ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی جزیرہ عرب یہ پورا ایشیا کے اندر آتا ہے. تو ایشیا ہے، اس کے دائیں طرف بائیں طرف مغرب میں افریقہ ہے، اور اس کے اوپر شمال کی جانب یورپ آتا ہے. اور آپ جانتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت دنیا میں جو معلوم بر اعظم تھے وہ یہ 3 تھے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ بہت بعد میں دریافت ہوا ہے، آسٹریلیا بہت بعد میں دریافت ہوا ہے. جو معلوم بر اعظم تھے دنیا میں وہ ایشیا، افریقہ اور یورپ، یہ 3 معلوم بر اعظم تھے. یہ تو ہو گئی لوکیشن جزیرۃ العرب کی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو آس پاس کے ملک تھے یا اس وقت کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں وہ کون کون سی تھیں، اور ان کے حالات کیا تھے، ان کے مذہبی حالات کیا تھے، اور ان کے اخلاقی حالات کیا تھے، ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کے اخلاق، ان کا کردار، معاشرت، معیشت، سیاست، وہ کہاں پہ کس سٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے، کیا لیول تھا ان کا، کیا سٹیٹس تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ آپ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے جب اس کے بعد ہم سیرت پڑھیں گے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انقلاب برپا کیا، اپنی تعلیمات جب آپ نے پیش کی، وحی کی تعلیمات پیش کی، تو اس سے پتہ چلے گا کہ چینج کیا آیا تھا معاشرے میں. اس لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے. اچھا، اب اتنی بات تو آپ سب جانتے ہیں، یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ اس زمانے میں 2 بڑی مشہور سلطنتیں تھیں. ایک کو فارس کہا جاتا تھا، ایک کو روم کہا جاتا تھا. سلطنت فارس اور سلطنت روم. ایک کو پرشین امپائر کہتے ہیں، ایک کو رومن امپائر کہتے ہیں. یہ 2 بڑی آپ کہہ لیں اس زمانے کی سپر پاور تھی، یا اس زمانے کی جو سب سے تہذیب یافتہ کہہ لیں یا سب سے ترقی یافتہ جو ممالک سمجھے جاتے تھے، جو سلطنتیں، بادشاہتیں سمجھی جاتی تھی، وہ یہ 2 تھیں. پرشین امپائر یعنی ایران، عراق، یہ جو علاقے ہیں، ایران عراق کے جو علاقے ہیں، مکران، خراسان، یہ علاقے فارس میں آتے تھے. اور جو رومن امپائر ہے، رومن امپائر 2 حصوں میں تقسیم تھی. ایک کو مشرقی روم کہا جاتا ہے، ایک کو مغربی روم کہا جاتا ہے. مشرقی روم کے اندر یہ جو شام، اس وقت جزیرۃ العرب کا جو حصہ ہے، شام، لبنان، اردن، فلسطین، یہ سب رومن امپائر میں آتا تھا. یعنی یہ رومیوں کے تسلط میں تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے موقع پر وہاں جب آپ نے سفر فرمایا تو رومیوں سے آپ نے جنگ کے لیے سفر فرمایا تھا. اچھا، یہ جو مشرقی روم ہے، اس کا مرکز تھا قسطنطین، یا آپ جس کو کہہ لیں اس وقت جو ترکی ہے، ترکیہ کا جو استنبول ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کا سینٹر تھا یا اس کا دارالحکومت تھا. ایک تھا مغربی روم. مغربی روم کا جو مرکز تھا، جو سینٹر تھا، وہ اٹلی تھا. تو یہ دونوں روم کہلاتے تھے. رومن امپائر تھا، لیکن ایک مشرقی رومن امپائر تھا، ایک مغربی رومن امپائر تھا. تو یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں اس زمانے کی، پرشین امپائر اور رومن امپائر. یہ قیصر و کسریٰ کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، اور آگے بھی آپ بار بار سنیں گے. قیصر، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اس کا ٹائٹل تھا، لقب تھا. جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، اور جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے تھے. تو قیصر و کسریٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روم کا بادشاہ اور فارس کا بادشاہ. یہ 2 بڑی مشہور سلطنتیں تھیں. اس کے علاوہ بھی دنیا کے ممالک میں ظاہر ہے کہ لوگ آباد تھے، لوگ رہتے تھے، لیکن جو مشہور تمدن یا مشہور تہذیبیں تھیں دنیا کے اندر، وہ یہ 2 تہذیبیں. اب ہم آتے ہیں ان کی مذہبی حالت کی طرف کہ ان کی مذہبی حالت کیا تھی. تو اگر ہم روم کی بات کریں کہ جو رومن امپائر تھا، تو ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو سرکاری آفیشل مذہب تھا وہ عیسائیت تھی، مسیحیت تھی. یعنی یہ اس بات کا دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کے مطالعے سے آپ کو پتہ چلے گا، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو 6 صدی عیسوی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جس صدی میں ہوئی ہے، آپ کی ولادت جس صدی میں ہوئی ہے، اس کو عیسائیت کا تاریک ترین دور کہا جاتا ہے. عیسائیت کا نہیں بلکہ انسانی دور کا تاریخ، یعنی انسانی تاریخ کا تاریک ترین دور اس کو کہا جاتا ہے. اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر لحاظ سے انسانیت زوال کے گھڑے میں گر چکی تھی. عیسائیت کی اگر بات کریں کہ روم کے اندر عیسائیوں کا، ان کی کیا اس وقت کنڈیشن کیا تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ کوئی بہت زیادہ تفصیلی مذہب نہیں تھا.
اس میں ایک عقیدہ توحید ایک بڑا میجر آپ اس کا کہہ لیں کہ سبجیکٹ تھا، مضمون تھا، عقیدہ توحید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے بیان کیا، اور کچھ تعلیمات تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کوئی بہت زیادہ تفصیلی مذہب نہیں تھا. لیکن جب آپ ہسٹری آپ اس کی جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جب سینٹ پال آیا اور اس نے عیسائیت کے اندر تحریف کرنا شروع کی، جس طریقے سے اس کی تربیت ہوئی تھی، مختلف خرافات، جاہلانہ رسوم، اس نے مسیحیت کے اندر، عیسائیت کے اندر یہ ساری چیزیں یعنی شامل کرنا شروع کر دی، تو جو مسیحیت تھی یا عیسائیت تھی وہ اپنا اصل چہرہ اس کا بالکل تحریف کر دیا گیا. اس کے اندر یونان کی خرافات بھی آ گئیں، اس کے اندر بت پرستی بھی آ گئی، اس کے اندر افلاطونیت بھی آ گئی، اس کے اندر رہبانیت بھی آ گئی، اور ان سب کا وہ معجون مرکب بن گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عقیدہ توحید وہ اوپر سے پش چلی گئیں. اس میں بت پرستی، خرافات، جاہلانہ رسوم، رہبانیت، بس یہ ایک یعنی دین کا ایک استعارہ بن گیا یا مذہب کا ایک استعارہ بن گیا کہ بھائی وہ بت پرست بھی ہوگا، وہ رہبانیت پسند یعنی دنیا سے ہٹ کٹ کے رہنے والا، جس کا دین یعنی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، بس وہ سب سے بڑا بزرگ سمجھا جائے گا. اس طرح کے تصورات قائم ہو گئے. اب اگر آپ اس تصور کو دیکھیں کہ بھائی اگر کسی ملک کے اندر مذہبی اعتبار سے یہ تصورات قائم ہو گئے ہوں کہ ان کا مذہب چند بے جان مراسم کا یا رسومات کا نام رہ گیا، اور چند ریچولز ہیں کہ بھائی یہ آپ کر لیں، بس یہ مذہب ہے، اس کے علاوہ مذہب کا، دین کا، آپ کی سیاست، معاشرت، معیشت، خاندان، سماج، کاروبار، آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہی نہ رہے، تو ظاہر ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایسا مذہب دنیا میں انقلاب تو نہیں لے کر آ سکتا، ایسا مذہب دنیا میں کوئی تبدیلی تو نہیں لے کر آ سکتا، ایسا مذہب دنیا کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. اس وقت ان کی یہ حالت تھی. پھر آگے مسئلہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کے اندر آپس میں فرقے بنتے چلے گئے، ایک فرقہ، دوسرا فرقہ، تیسرا فرقہ، اور ان کی آپس میں سول وار شروع ہوئی، خانہ جنگی شروع ہوئی. اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقائد گڑھ لیے. کچھ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بشری روح بھی ہے اور ان کے اندر معاذ اللہ اللہ کی روح بھی ہے، اور کچھ نے کہا کہ بشری روح تھی لیکن وہ بشری روح بہت کمزور ہو گئی، اب اللہ کی روح ان کے اندر آ گئی ہے، وہ معبود بن گئے. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو عیسائیوں کے مختلف فرقے تھے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کچھ نے کہا کہ اللہ مسیحی اللہ ہے، کچھ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اس طریقے سے مختلف فرقے بنے اور وہ آپس میں لڑنے لگے، خانہ جنگی شروع ہو گئی. یہ تو ان کی مذہبی حالت تھی. اگر ہم ان کی اجتماعی صورتحال کی بات کریں کہ ان کا سیاسی نظام کیا تھا، یا ان کا آپس میں جو حکومت چلانے کا نظام تھا، اجتماعیت جو ان کی سوشل لائف تھی وہ کیسی تھی، تو اس وقت کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات تاریخ میں کامن ملے گی کہ ان کے حکمرانوں نے عوام پہ بہت ظالمانہ ٹیکس یعنی لگا دیے تھے، ایسے ٹیکسز کہ عوام اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے. عوام اپنے حکمرانوں سے اتنے تنگ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ باہر سے کوئی آ کے ہم پہ حکومت کر لے، لیکن یہ جو عذاب بن کے ہم پہ مسلط ہوئے ہیں کسی طرح ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. اس وقت کے بادشاہوں کی عیاشی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کس کس طرح کی عیاشیوں میں وہ مبتلا تھے، اور عوام کس طریقے سے پسی جا رہی تھی. اور پھر جو مڈل کلاس عوام تھی وہ جب اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتی تھی، بادشاہوں کو، اور ان کے ظاہر دیکھتی تھی کہ ان کا شوشہ، ان کا لائف سٹائل، ساری چیزیں لگژری چیزیں، تو وہ اسی چکر میں لگے ہوئے تھے، ہرس و ہوس میں کہ یار میرا لائف سٹائل، میرا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اس سے اونچا ہو جائے، وہ اس سے اونچا ہو جائے، وہ اس سے اونچا ہو جائے. ان کی ساری زندگی کا محور یہی تھا. تو حکمرانوں نے اپنا جو لائف سٹائل رکھا تھا وہ اتنا شاہانہ رکھا ہوا تھا، اور اتنے ٹیکسز اور اتنے مختلف قسم کی چیزیں ان پہ لازم کی ہوئی تھیں کہ عوام کا انہوں نے جینا دو بھر کیا ہوا تھا. یعنی تہذیب، انسانیت، شرافت، اخلاق، اس چیز کا تو آپ کو وہاں نام و نشان نہیں ملے گا. انصاف وہاں پیسوں پہ بکتا تھا. رشوت، کرپشن، خیانت، دو نمبری، دھوکہ، فراڈ، آپ سمجھیں گے ان کے کلچر کا، ان کے سماج کا حصہ بن چکا تھا. تو یہ روم کی حالت تھی. مذہبی طور پر وہ اتنا کمزور تھا کہ وہ دنیا کو کوئی انقلاب دنیا میں برپا نہیں کر سکتا تھا، دنیا کے نظام میں تبدیلی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا تھا. سیاسی اعتبار سے اور حکمرانی کے اعتبار سے وہ اتنے گئے گزرے تھے، یا اخلاقی اعتبار سے وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ ان کی اپنی عوام ان سے تنگ تھی، وہ اپنے عوام سے تنگ تھے، لیکن بس ان کی بادشاہت تھی، انہوں نے ان پر اپنی بادشاہت قائم کی ہوئی تھی. اب ظاہر ہے کہ
یہ جو تاریخ کا یہ حصہ ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ بنیادی طور پہ مقصد یہ کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ حالات تھے تو ان حالات کو تبدیل تو اللہ نے کرنا تھا، اس کو کیسے تبدیل کیا جاتا؟ روم آپ سمجھیں اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، ان کی حالت مذہبی حوالے سے اور حکمرانی کے حوالے سے یہ ان کے حالات تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے اندر کوئی مفید انقلاب، کوئی صالح انقلاب دنیا کو یہ نہیں دے سکتے تھے۔ اگر ہم بات کریں یورپ کی جو شمالی اور مغربی جو ممالک ہیں، یعنی جو آج یورپ کہلاتا ہے جو ممالک، تو اس کا تو آپ یعنی تاریخ میں آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ مل جائے گی کہ یورپ تو اس وقت تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت ظاہر ہے مسلمانوں نے اندلس تو نہیں بنایا تھا، اسپین جو آج کہلاتا ہے، مسلمانوں نے اس کو فتح کر کے اس کے اندر علم کی شمع روشن نہیں کی تھی۔ تو یورپ تو بہت صدیوں بعد جا کے اس کے اندر علم کی شمع روشن ہونا شروع ہوئی، مسلمانوں سے انہوں نے علوم حاصل کیے اور پھر ان علوم پر محنت کر کے ترقی حاصل کی۔ ان کی تہذیب کا یا ان کے علم کا یا ان کی سائنس یا ان کے فنون کا تو آپ کو کہیں تذکرہ نہیں ملے گا کہ وہ دنیا کے حالات کی بہتری میں، دنیا کے سیاسی نظام، معاشی نظام کی بہتری میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے۔ ان کا تو کوئی کردار ہی اس وقت موجود نہیں تھا۔ اب آتے ہیں ہم سلطنت فارس کی طرف، پرشین امپائر کی طرف، کہ ان کے حالات کیا تھے، ان کے مذہبی حالات، سیاسی حالات، معاشی اور اخلاقی حالات ان کے کیا تھے۔ جو پرشین امپائر ہے، اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ مجوسی تھے، یعنی آگ کو پوجنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ یہاں پر جو بادشاہی نظام تھا، شاہ پرستی کا نظام تھا، یہ یہاں کے جو بادشاہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں، یا بادشاہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے رگوں میں خدائی خون دوڑتا ہے، اور وہ یہ اپنی عوام کو باور کراتے تھے کہ بادشاہ جو شاہوں کا خاندان ہے، شاہ کے خاندان کے ہر فرد کا اپنی قوم کے ہر فرد پہ حق ہے، اور عوام کا اپنے بادشاہوں پہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا تھا، یہ ان کے نظریے عقیدے میں شامل تھا کہ بادشاہوں کا عوام کے مال میں اور ہر چیز میں حق ہے، اور عوام کا بادشاہوں کے اوپر کوئی حق موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ہندوؤں کے اندر آپ کو ملتا ہے نا مختلف ذات پات جو آپ کو ملتے ہیں، برہمن ہیں، شودر ہیں، کہ بھئی یہ ایلیٹ کلاس ہے یا یہ ایلیٹ کاسٹ ہے کہ یہ حکمرانی کرے گی، یہی جو تصور تھا وہ ایران کے مجوسیوں کے اندر موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، آپ سمجھیں ان کی ایک طرح سے عبادت کرتے تھے۔ مذہبی حالت میں نے آپ کو بتایا کہ مذہبی حالت ان کی یہ تھی کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ جو آدمی یا جو قوم آگ کی پوجا کرتی ہو، تو کیا آگ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آپ کی یہ رہنمائی کرے کہ آپ کا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، آپ کا اکنامک سسٹم کیا ہونا چاہیے، آپ کا سوشل سسٹم کیا ہونا چاہیے، آپ کی ریچولز، آپ کی عبادات کیا ہونی چاہیے، آپ کے عقائد کیا ہونے چاہیے، دنیا کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا آگ کسی کو یہ ساری چیزیں بتا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں بتا سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرشین امپائر کے لوگ جس بت کو یا جس چیز کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا مذہبی طور پر، تو مذہبی طور پر وہ یہ حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ دنیا کی امامت کریں، دنیا کی رہنمائی کریں، یا دنیا کو کوئی رہنما ہدایات دے سکیں، کوئی گائیڈ لائن دے سکیں، یا دنیا کی کوئی رہنمائی کر سکیں۔ اور اگر اخلاقی اور تمدنی حالت کی ہم بات کریں تو فارس کے رہنے والوں کے اخلاق، ان کا کردار جس گراوٹ کا شکار تھا، تو شاید میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں بہت معذرت چاہوں گا اگر اس طرح کی کچھ چیزیں آ جائیں جو شاید تھوڑی بہت حیا کے خلاف ہیں، لیکن میں تاریخ کے حوالے سے ظاہر یہ چیزیں بتا رہا ہوں، تو اس کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ میں اس کے بعد آج کی ایک تو یہ چیز اس کی طرف میں نے آنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انقلاب برپا کیا، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حضور نے تبدیلی کیا پیدا کی دنیا کے اندر اور اس کے اسباب کیا تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آج کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تھوڑا میں اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے اور آج کے حالات کیا ہیں، اور آج کے مسائل کا حل سیرت کی روشنی میں کیا ہے۔ ان کی جو اخلاقی گراوٹ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ ان کے نزدیک عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان میں ایک فرقہ ایسا تھا، زرداشتہ کہلاتا ہے، ان کا ایک طبقہ تھا کہ جن کی نظر میں بیٹی سے نکاح کرنا جائز تھا۔ ان کا ایک مشہور بادشاہ یزدجر دوم جس کو کہا جاتا ہے، اس نے اپنی بیٹی سے شادی کی، پھر اس کو قتل کر دیا۔ ایک ان کا بادشاہ تھا بہرام، جو 6 صدی عیسوی میں حکمران بنا،
اس نے اپنی بہن سے شادی کی. یہ وہ غیر فطری عمل ہے جو اس وقت کی بھی ساری متمدن دنیا میں برا سمجھا جاتا تھا کہ یار بہن بیٹی والدہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ مقدس محترم رشتے اس طرح کے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے ہاں اخلاقی گراوٹ یہ تھی کہ اس کی کوئی حیثیت ان کی نظر میں نہیں تھی. اور اس سے بھی آگے بڑھیں, فارسیوں کا, ایرانیوں کا ایک اور فرقہ تھا مزدکیہ. مزدک ایک نام شخص تھا, اس کی طرف منسوب ہے. اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ بھائی عورت پر انسانوں کا ایسے حق ہے جیسے کسی بھی انسان کا پانی پر, آگ پر, ہوا پر, جیسے وہ سب کے لیے مشترک ہے نا, کہ کوئی بھی پانی کہیں پینا چاہے پی سکتا ہے, ہوا سب کے لیے عام ہے. اسی طرح اس نے کہا کہ جتنی عورتیں ہیں دنیا کی, اس پر ہر انسان کا حق ہے, بالکل ایسے حق ہے جس کا اس کا پانی اور ہوا پر اور آگ پر حق ہے, اسی طرح اس کا عورتوں پر حق ہے. اور اس کی وجہ سے جو عیاش پرست لوگ تھے, جو آوارہ لوگ تھے, جو لوفر لوگ تھے, ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ بھئی ہمارے لیے سب کچھ جائز ہو گیا. اور اس کو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ قانونی طور پر, اس کو انہوں نے مذہبی رنگ دے کر, ایک مذہبی آزادی کے طور پر اس کو متعارف کروایا کہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے. یہ ان کی حالت تھی اخلاقی گراوٹ کی. تاریخی کتابوں میں لکھا ہے, چینی ایک سیاح ہیں, انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ میں ایران کا اس زمانے میں نے وزٹ کیا, میں ایران گھوما پھرا, تو میں نے وہاں یہ بات دیکھی. چین کے ایک سیاح نے یہ بات لکھی ہے کہ وہاں نکاح کے لیے کوئی رشتہ مقدس نہیں ہے. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ازدواجی تعلقات کے لیے فارس میں کسی بھی رشتے کا استثناء نہیں ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھی اس چیز کو غلط سمجھتے تھے. جو چین سے گھومنے کے لیے سیاح آیا ہوا تھا وہ بھی اس چیز کو غلط سمجھتا تھا. یہ ان کی اخلاقی حالت تھی. اب جس قوم کی مذہبی حالت میں نے پہلے آپ کو بتا دی, آگ کے پجاری ہیں, ان کی اگر اخلاقی گراوٹ کی بات کریں تو اخلاقی گراوٹ میں وہ اس حد تک گرے ہوئے تھے. شاہ پرستی میں وہ اتنا تھے کہ اپنے بادشاہوں کے سامنے وہ سجدے کرتے تھے. یہ جس قوم کی حالت ہو, کیا ایسی قوم دنیا کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کن اندھیروں میں, کن تاریکیوں میں پڑی ہوئی تھی. ان کے اخلاق, کردار, مذہب کس قسم کی گراوٹ کا وہ شکار تھے اور کس قسم کے زوال کا وہ شکار تھے. اور پھر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تو اللہ کے رسول نے اس وحی کی تعلیمات کے ذریعے انسانیت کو کس معراج پہ پہنچایا. اب اگر ہم بات کریں, اس سے بھی آگے چلیں, چین کی بات کریں, ظاہر یہ مشرق میں, ایسٹ میں واقع ہے, دنیا کے مشرق میں ہے, جزیرۃ العرب کے بھی مشرق میں ہے. تو بدھ مت کی بات کریں تو بدھ مت اور ہندوازم, یہ ہندو دو الگ الگ مذہب تھے, لیکن 6 صدی عیسوی کی اگر بات کریں تو بدھ مت اور ہندوازم تقریباً آپ سمجھیں یہ ایک جیسے بن گئے تھے. یعنی جو چیزیں ہندوؤں میں رائج تھیں, جن اوتاروں کی, دیوتاؤں کی وہ عبادت کرتے تھے, بدھ مت کے پیروکاروں نے بھی انہی اوتاروں, انہی دیوتاؤں کو اختیار کر لیا, ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بدھ مت یہ بت پرستی کا ایک مذہب بن گیا. یہ جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ بتوں کو لے جاتے تھے اور گوتم کے مجسمے ہر جگہ نصب کرتے تھے. تو یہ ان کا جو مذہب تھا وہ سارا سمجھیں بدھ مت اور ہندوازم اس کے اندر مکس ہو کے یہ ان کا مذہب تھا یا یہ ان کی ثقافت تھی. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ بھئی چین کے لوگ اس زمانے میں وہ آپ سمجھیں دنیا سے ہٹ کٹ کے اس طرح رہتے تھے کہ نہ ہم نے دنیا سے کچھ سیکھنا ہے نہ دنیا کو کچھ سکھانا ہے. آج بھی اگر آپ چین کو دیکھیں نا, چین کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا ان کی جو نفسیات ہیں, انہوں نے, آپ کو پتہ ہے گوگل, یوٹیوب وغیرہ وغیرہ سب کچھ وہاں پہ بین ہے. ان کا اپنا سرچ انجن ہے, اپنے ویڈیوز کے اپنے پلیٹ فارم ہے, سب کچھ ان کا اپنا ہے. وہ کوئی گوگل, یوٹیوب وغیرہ نہ استعمال کرتے ہیں نہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو اس وقت بھی ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا, اس وقت تو چین ظاہر ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے بہت ساری چیزوں میں, لیکن مائنڈ سیٹ ان کا یہ تھا کہ نہ ہم نے کسی سے کچھ سیکھنا ہے نہ کسی سے کچھ سکھانا ہے, بس اپنی دنیا میں اپنے وہ مگن تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ جو قوم تھی یا یہ جو پورا طبقہ تھا یا یہ جو کمیونٹی تھی, یہ دنیا کے لیے, دنیا کی تہذیب اور ثقافت میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس بھی کوئی پیغام موجود
نہیں تھا۔ ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہندوازم وہاں پر قدیم تاریخ سے موجود تھا، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، ان کی ایک کتاب ہے عربی میں ماذا خسر العالم من حطاط المسلمین، کے اس پر مورخین کا اتفاق ہے کہ تاریخ کے بدترین دور سے اس وقت ہندوازم گزر رہا تھا، وہاں کا جو طبقہ تھا وہ اس سے گزر رہا تھا۔ یعنی بدترین دور سے مراد ہے کہ اخلاقی اعتبار سے جو ان کا کاسٹ کا جو ذات پات کا نظام ہے، جو عورت کی وہاں پہ حالت ہے، آپ کو پتہ ہے ہندوازم کے اندر جو عورت کو ستی کر دینا اور عورت کے ساتھ جو برا سلوک رکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس حوالے سے بہت بدترین حالات کا شکار تھا ہندوستان بھی۔ یہ تو آپ سمجھیں کہ اس وقت کے حالات میں نے آپ کو بتایا کہ پرشین امپائر کے کیا حالات تھے، رومن امپائر کے کیا حالات تھے، چین کے کیا حالات تھے، ہندوستان کے کیا حالات تھے۔ اب ہم آتے ہیں کہ خود جزیرۃ العرب کے کیا حالات تھے، اور اسی سے پھر ہم آگے اس بات کی طرف بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا، اور پھر اس کی طرف آئیں گے کہ اس جگہ میں بھی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں کیا۔ تو یہ چیزیں جب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، پھر آگے جب سیرت انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے۔ اچھا، جزیرۃ العرب کی اگر ہم بات کریں تو جزیرۃ العرب میں اگر ہم ان کی حکومتوں کی بات کریں تو جزیرۃ العرب آپ سمجھیں دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایک نمایاں جگہ رہی ہے۔ قوم عاد، قوم سمود کا جو ہم ذکر قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ قوم عاد بھی اسی جگہ پر تھی اور قوم سمود بھی اسی جگہ۔ قوم سمود آپ یہ کہہ لیں کہ جزیرۃ العرب کے نارتھ میں، اور قوم عاد جو ہے یہ جزیرۃ العرب کے جنوب میں، یمن کی طرف کے علاقوں میں۔ اسی طرح قوم سبا کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، یہ بھی یمن کے قریب۔ تو یہاں پر مختلف حکومتیں رہی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر حکومتیں قبل مسیح کی ہیں۔ اس میں قوم سبا کی جو حکومت ہے، حضرموت کی حکومت ہے، نابتی کی حکومت ہے، اسی طرح معینی حکومت ہے، قطبانی حکومت ہے، یہ مختلف حکومتیں یہاں پہ رہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر قبل مسیح کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دور میں اگر ہم بات کریں، جزیرۃ العرب کا جو آپ یہ کہہ لیں سیاسی نظام تھا، وہ ٹرائبل سسٹم تھا، قبائلی سسٹم تھا۔ یعنی ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اور بس وہ سردار اپنے قبیلے کی پروٹیکشن کرتا تھا۔ اگر قبیلے پر کوئی حملہ کرتا تھا، سارے مل کے قبیلے کے حوالے سے جنگ کرتے تھے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس زمانے میں وہ ایک آزاد شہریوں کی حیثیت سے اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ باقاعدہ ان پر کسی کی کوئی ایسی حکومت نہیں تھی، سوائے چند ان ممالک کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جزیرۃ العرب کا کچھ حصہ ایسا تھا، جیسے جزیرۃ العرب کے جو شمالی ممالک ہیں جیسے شام، اردن، فلسطین، لبنان، ان ممالک پر رومیوں کا تسلط تھا، یعنی یہ رومیوں کے تسلط میں تھا، رومیوں کی زیر سلطنت تھا۔ اور جو یمن کا علاقہ ہے، جو جنوب کا علاقہ ہے، اس پر حبشہ کے بادشاہوں نے، یعنی افریقہ سے انہوں نے حملے کر کے یہاں پہ اپنی حکومت جمائی ہوئی تھی جنوب کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے ابرہہ نے جو لشکر بھیجا تھا بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے، تو وہ ابرہہ جو حکمران تھا وہ آپ حبشہ کے لوگوں کا ہی بنایا وہ حکمران تھا یمن کے علاقوں پہ۔ اس نے یہ کام، عیسائی تھا وہ، اور اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو اس طرح کے کچھ ایریاز پر لوگوں کی، یعنی استعمار آپ کہہ لیں آج کل کی زبان میں، انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ مشرقی کچھ علاقوں پر، بحرین وغیرہ کے کچھ علاقوں پر پرشین امپائر نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ لیکن جو جزیرۃ العرب کا جو وسط ہے، جو سینٹر ہے، جو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ جتنے علاقے آتے ہیں، آپ کہہ لیں آج کل کے اعتبار سے سعودی عرب سمجھ لیں آسانی کے لیے، تو یہ آزاد منش لوگ تھے، ان پہ باقاعدہ کسی کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی طبیعت میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو کسی غلام قوم کی طبیعت میں نہیں تھی۔ ان میں بہادری، ان میں جنگ کرنا، آپ کو پتہ ہے عربوں کی جو خصوصی ایک صفت کہہ لیں یا خامی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں کہ جنگ کے لیے وہ ایسے ترستے تھے جیسے انسان کسی اچھے کھانے کے لیے ترستا ہے۔ جنگ ان کا مطلب پسندیدہ مشغلہ تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ اور ہم جنگ کریں، اسی پر ان کے سارے اشعار، شاعری، قصیدے، سارے جنگوں پر وہ ان کے اشعار آپ کو ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو زبان دانی ہے، فصاحت ہے، ان کی آپ کہہ لیں فلوئنسی کہہ لیں، گفتگو کا انداز، اس پر ان کو بہت ناز تھا کہ بھئی ہمارا جو گفتگو کا طریقہ ہے وہ کمال ہے، ہم جیسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔
اسی وجہ سے عربوں کو، آپ نے حدیث میں ہم نے سنا ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھئی کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جو عجمیوں پہ فضیلت دیتے تھے وہ اپنی زبان کی وجہ سے، کہ بھئی جس طرح کی گفتگو کا سلیقہ ہمیں حاصل ہے دنیا میں کوئی اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں ان پہ فضیلت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتا دیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، اللہ کی نظر میں معیار صرف تقوی ہے. اس پر ان کو ناز ہوتا تھا اپنی گفتگو اور زباندانی کے سلیقے پر. اسی طرح بہت بے تکلف لوگ تھے، لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، صاف بات کرتے تھے، جو بات دل میں ہوتی تھی منہ پہ کر دیا کرتے تھے. عمومی قومی مزاج ان کا یہ تھا کہ بالکل بے تکلف اور دو ٹوک بات کرنے والے لوگ تھے، صاف گفتگو کرنے والے لوگ. اسی کے ساتھ ساتھ امانت داری، مہمان نوازی یہ عربوں کا خاصہ رہا ہے، اور آج بھی اگر آپ عرب ممالک میں جائیں تو یہ چیز آپ کو بڑی واضح نظر آتی ہے کہ جو ان کے اندر مہمان نوازی، جو سخاوت کے جذبات ہیں، جو ان کو آپ سمجھیں ایک طرح سے میراث میں ملیں، یہ آج بھی آپ کو ان میں نمایاں نظر آئیں گے. اگر ہم ان کی اخلاقی حالت کی بات کریں جزیرۃ العرب کے رہنے والے لوگوں کی، تو اخلاقی اعتبار سے ان کے اندر بہت سارے مسائل تھے. آپ جانتے ہیں، آپ نے قرآنی آیات کے اندر ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ عرب کے لوگ شراب کے بہت عادی تھے، بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی ان کے ہاں. یعنی یہ ان کے ہاں ایک قابل فخر بات سمجھی جاتی تھی شراب پینا. شراب کے عادی تھے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. قرآن میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں، کس جرم میں اس کو دفن کیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ بچیوں کی پیدائش پر وہ اس کو برا سمجھتے تھے اور بچی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بچی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جاتی تھی اور ان کو موقع نہیں ملتا تھا، تو اس عمر میں بھی جا کے بچیوں کو انہوں نے دفن کیا ہے. ایسے واقعات آپ کو سیرت تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے، حدیث کی کتابوں میں، کہ بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے جو اعترافات کیے کہ ہم نے کس کس طریقے سے اپنی بچیوں کو دفن کیا، وہ اتنی دردناک سٹوریز ہیں، اتنی دردناک کہانیاں ہیں کہ انسان اس کو سن نہیں سکتا. یہ ان کی حالت تھی. قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ، کہ جب اس کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عورت کی ان کی نظر میں انہوں نے اتنا اس کو گرا دیا تھا کہ عورت کو انہوں نے ایک مال بنا دیا تھا، ایسٹ. جس طرح کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، تو اس کے انتقال میں مثال کے طور پر اس نے کچھ مال چھوڑا، دراہم، دنانیر، گھوڑے، اونٹ، تو وہ نیچے ورثہ کو منتقل ہو جاتے تھے. عورت کو بھی اسی طرح ایسٹ کے طور پر میراث میں تقسیم کرتے تھے کہ یہ عورت تمہاری میراث میں، تمہیں میراث میں مل گئی، یہ عورت میراث میں تمہیں مل گئی. اور اس کی اگر پھر شادی وہ نہیں کر سکتی تھی، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا بعد میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی. اور پتہ نہیں اگر جب اس کے ایام کے دن ہوتے تھے ان کو الگ کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا، ان سے بات چیت نہیں کی جاتی تھی، ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. ایک الگ، یعنی عورتوں کے حوالے سے انتہائی گراوٹ کا اور اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ زوال کا شکار تھا عرب کا معاشرہ. سود ان کے معاشرے میں بالکل عام تھا. ڈکیتیاں، لوگوں کو لوٹنا، یہ کامن سی چیز تھی. قرآن کریم میں آتا ہے نا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا، حالانکہ اس کے آس پاس سے لوگوں کو اچک لیا جاتا. لوگ سفر کرتے تھے، رستے میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے. سود، بہت بے رحم طریقے سے سود کھایا کرتے تھے. قرآن کریم نے جو سود حرام کیا، قرآن کریم نے بتایا کہ بھئی تم جو سود در سود، سود پہ سود کھائے جا رہے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود در سود دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھایا کرو. سود ان کے معاشرے میں عام تھا، شراب عام تھی، فحاشی، عریانی، بے حیائی عام تھی، بات بات پہ لڑنا، بلا وجہ غیرت کے نام پہ لڑنا، غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کرنا، یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا. لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو ستانا، اپنے قبیلے کی بلا وجہ حمایت کرنا. اور یہ عربوں کا ایک مشہور مقولہ تھا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ بھائی تمہارا بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے، تم نے اس کی مدد کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کا صحیح مطلب پھر مسلمانوں کو سمجھایا دین آنے کے بعد کہ بھائی انصر اخاک ظالما او مظلوما،
اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. مظلوم ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس کی مدد کرو, ظالم ہے تو اس کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑو, اس کو ظلم سے روکو. یہ اس کی مدد ہے. اگر تم اس کو ظلم کرنے کی اجازت دو گے قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی, لیکن اگر ظلم سے اس کو روک دو گے تو یہ اس کے ساتھ آپ اس کی ایک طرح سے سمجھیں اس کی ہمدردی ہے, خیر خواہی ہے. یہ ان کے حالات تھے اخلاقی اعتبار سے, جو ان کی آپ کہہ لیں تہذیب کہہ لیں تمدن کہہ لیں, یہ ان کے حالات تھے. اب آتے ہیں کہ مذہبی حالت جزیرۃ العرب کی, وہ بھی سمجھ لیتے ہیں. مذہبی اعتبار سے آپ کو جزیرۃ العرب میں 4-5 مختلف قسم کے لوگ ملیں گے. اس میں آپ کو بت پرست اور مشرک لوگ بھی ملیں گے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے, مشرک تھے, بتوں کو پوجتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر بہت سارے بت نصب کیے ہوئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھئی یہ سارے بت یہاں سے نکالیں. تو بت پرست لوگ بھی ان میں تھے. یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی ایک مستقل سٹوری ہے, ظاہر ہے وہ ہمارا موضوع نہیں, اس لیے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. قرآن کریم میں آتا ہے نا. اچھا, یہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے, یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے, اصل معبود اللہ ہے. اسی لیے آپ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہ اگر تم ان کو کہو کہ بھائی آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان سے یہ سوال کرو تو یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ نے پیدا کیا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جب یہ سمندر میں کشتیوں میں پھنستے ہیں تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پھر اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب خشکی پر آتے ہیں پھر بتوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اصل خدا اصل معبود اللہ ہی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ یہ بتوں کو شریک کیا کرتے تھے. ایک طبقہ وہاں پہ یہ ایسا آباد تھا. دوسرا طبقہ مکہ جزیرۃ العرب میں رہنے والے لوگ ملحدین, جن کو آج ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں نا, یہ اس زمانے میں بھی موجود تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے, ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں, اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے. دہر اسی سے دہریہ ہے, ما یہلکنا الا الدہر, کہ ہمیں اگر مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے. تو دہر سے دہریہ, جس کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں, ملحد کہتے ہیں کہ بھائی جو سب نیچرلزم ہے, سب نیچر ہے, فطری نظام ہے, یہ کائنات خود بنی ہے, خود چل رہی ہے, خود صبح ہوتی ہے, خود شام ہوتی ہے, خود گندم اگتی ہے, خود جناب آم آتا ہے, سیب آتا ہے, جناب مکئی, اور بارش ہوتی ہے, بادل آتے ہیں جناب آسمان سے, اللہ تعالیٰ یہ پانی برستا ہے, زمین سے فصلیں اگتی ہیں, پودے اگتے ہیں, یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. ما یہلکنا الا الدہر, ایسے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہودی بھی آباد تھے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں پہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے. خیبر کا پورا علاقہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہودی بستی تھی, یہودی کمیونٹی ساری وہاں پہ رہتی تھی. اسی طرح یہودیوں کے اور قبائل وہاں پہ آباد تھے. اسی کے ساتھ ساتھ عیسائی لوگ بھی رہتے تھے. عیسائیوں میں بھی پھر 2 طرح کے لوگ تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے دین کو تبدیل کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے, اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا. آپ جانتے ہیں ورقہ بن نوفل, جن کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئیں جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی, ورقہ بن نوفل تھے. اس طرح کے اور کچھ لوگ تھے جو اس زمانے میں بھی موحد تھے, یعنی ایک اللہ کو مانتے تھے. اس میں ورقہ بن نوفل ہیں, عبداللہ بن جحش ہیں, عثمان بن حویرث ہیں, زید بن عمرو بن نفیل, یہ سارے وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو بت پرستی ہے اس کا تو دین سے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ان کی جو میں نے ساری تفصیل بتائی, یہ ان کے حالات تھے اخلاقی اعتبار سے, اور یہ ان کے حالات تھے مذہبی اعتبار سے. اگر میں اس کو آپ سمرائز کر کے بتاؤں کہ عربوں کی حالت کیا تھی, تو وہ اس خطبے سے واضح آپ کو ہوگا جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے. آپ جانتے ہیں حضرت جعفر ان صحابہ میں سے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. تو حبشہ پھر غزوہ خیبر میں وہ آگے شریک ہوئے, غزوہ خیبر کی فتح کے موقع پر. تو حبشہ جب یہ گئے تو یہاں مکہ کے لوگوں نے ان کے پیچھے لوگ بھیجے, بادشاہ کو کہا کہ بھئی ان کو ہمارے حوالے کرو, یہ ہمارے مجرم ہیں, تو آپ ان کو ہمارے حوالے کرو. بادشاہ نے طلب کیا کہ بھئی جو لوگ ہجرت کر کے ہیں ذرا ان کو ہمارے سامنے پیش کریں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ایک خطبہ دیا, ان کے سامنے ایک اپنی گفتگو رکھی کہ آپ میری بات سنیں. تو حضرت جعفر نے جو تعارف کروایا نا اسلام کا, کہ ہم کون لوگ تھے, کیا کرتے تھے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, ہم جاہل لوگ تھے, بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, بے حیائی کے کاموں میں مبتلا تھے, رشتہ داریوں کو توڑے بیٹھے تھے, برے پڑوسی تھے, طاقتور کمزور کا مال ہڑپ کر جاتا تھا. یہ ہمارے حالات تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے رسول بھیجا
جس کے خاندان کو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کی سچائی، امانت داری، پاک دامنی کے ہم سب گواہ ہیں، انہوں نے ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ پتھروں کی عبادت کرنا، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، امانت بر وقت ادا کرنے کا حکم دیا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا، اچھے پڑوسی بننے کا حکم دیا، حرام کاموں سے اور کسی کا خون بہانے سے ہمیں رکنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹی باتوں سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے ہمیں منع کیا۔ یہ وہ خطبہ ہے جو حضرت جعفر نے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ پہلے ہماری یہ حالت تھی، اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ہماری یہ حالت ہوئی۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمانے کے عربوں کے حالات کیا تھے۔ یہ سارے حالات آپ کے سامنے آ گئے، پرشین امپائر، رومن امپائر، چین، اس کے علاوہ جزیرۃ العرب، ان سب کے اخلاقی حالات، معاشرتی حالات، سیاسی حالات، مذہبی حالات، ان سب کو اگر آپ دیکھیں، یہ حالات تھے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اس سارے پس منظر کو اگر آپ سامنے رکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے آ کے ہمیں کیا تعلیمات دی، تو آپ کو قرآن کی آیت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول نے دنیا میں آ کر دنیا کو کس طرح تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے ایک جہان میں اور روشنی کے ایک کہکشاں میں اس دنیا کو پہنچایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي کانت علیہم، کہ وہ نبی ان کو امر نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور پابندیاں ہٹا رہے ہیں جو ان کے اوپر تھیں۔ یعنی انسانوں نے اپنے اوپر بہت سی وہ پابندیاں لگا رکھی تھیں جو اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ بھئی یہ ساری پابندیاں تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہیں، اور کچھ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے حرام کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس امت کے لیے حلال کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو ایک سہولت فراہم کی اور آسانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آ کر انسانوں کو فراہم کی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کے آخری حصے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جزیرۃ العرب میں ہی کیوں بھیجا۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، میں مختصراً اس کو ذکر کروں گا۔ اس کی جغرافیائی ایک وجہ بھی ہے، اس کی نفسیاتی وجہ بھی ہے، اس کی جناب عمرانی، جس کو سوشل سٹڈیز آپ کہہ سکتے ہیں، وہ وجہ بھی ہے، مختلف وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ایک کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کتاب میں بیان کیا۔ آپ کو موقع ملے تو ضرور آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ جغرافیائی اعتبار سے اگر بات کریں تو جغرافیائی اعتبار سے جزیرۃ العرب اور مکہ مکرمہ اس وقت کی موجود دنیا کا سینٹر، معلوم دنیا کا سینٹر تھا، اس لیے کہ اس کے ایک طرف افریقہ ہے، یہ ایشیا کے آپ سمجھیں ایشیا میں ہے، اور اس کے دائیں طرف مشرق کی طرف ایشیا کے باقی ممالک ہیں، اور اس کے اوپر یورپ کا علاقہ ہے۔ یہ جیوگرافیکلی یہ سینٹر بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پر پیدا فرمایا، ایسی جگہ پر مبعوث فرمایا جو ساری دنیا کے لیے ایک سینٹر اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ سب کے لیے ایکسس برابر ہو، سب کے لیے ایکسس ایک جیسی ہو، اور جو بھی مرکزی شخصیت ہوتی ہے اس کو ایسی ہی جگہ پر ہونا چاہیے جو سب کے لیے مرکزی جگہ پر ہو اور ایکسیسیبل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس جگہ پہ پیدا فرمایا، اس جگہ پہ مبعوث فرمایا، اس لیے کہ یہ دنیا کا سینٹر تھا، دنیا کا مرکز تھا۔ اس کے علاوہ اگر جیوگرافیکلی دیکھیں تو آپ یورپ سرد علاقہ سمجھا جاتا ہے، ٹھنڈے ممالک ہیں یورپ کے، اور افریقہ کو دیکھیں تو وہ زرخیز گرینری وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور اگر ایشیا کو دیکھیں خصوصاً جزیرۃ العرب ان علاقوں کو دیکھیں
تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے صحرا ہیں وہ تقریباً آپ کو یہاں ایشیا کے اندر ملیں گے. پہاڑی سلسلے ہیں بہت بڑے بڑے. جو سرد علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ذہانت ہوتی ہے, اور جو زرخیز علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر تمدنی ترقی کا یا آگے بڑھنے کا, ترقی کا ایک ان کے اندر ایک نفسیاتی عنصر ایلیمنٹ ان کے اندر موجود ہوتا ہے. اور جو صحرائی اور پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک جفا کشی ہوتی ہے. تو اگر آپ جزیرۃ العرب کو دیکھیں, آپ کو یہاں پہ ٹھنڈے علاقے بھی ملیں گے. آپ طائف کا علاقہ دیکھ لیں, بہت ٹھنڈا علاقہ ہے طائف کا. اگر آپ یہاں پہ پہاڑی سلسلے دیکھنا چاہتے ہیں, صحرائی زمینیں دیکھنا چاہتے ہیں, تو مکہ کی پہاڑی سلسلے, صحرائی علاقے, بنجر زمینیں اس کی واضح مثال ہیں. اگر آپ زرخیز علاقے دیکھنا چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ کو آپ دیکھ لیں, وہاں پہ کھجوروں کے باغات ہی باغات ہیں. جزیرۃ العرب کو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں علاقوں سے کسی نہ کسی طرح تعلق بھی تھا. یہ آگے جا کے میں ایکسپلین کروں گا کہ مدینہ سے آپ کا ننیالی رشتہ بنتا ہے, کس طرح بنتا ہے وہ میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا. طائف سے آپ کے ماموں کا ایک طرح کا رشتہ بنتا ہے, اور مکہ مکرمہ میں تو آپ پیدا ہوئے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ سرد علاقے کے لوگوں کی ذہانت, زرخیز علاقے کے لوگوں کی جو ترقی پسند سوچ, اور اسی طرح صحرائی اور بنجر علاقوں کے لوگوں کی جفا کشی اور محنت کی وہ جو ایک عادت ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود تھی. اور دنیا کے مختلف ممالک میں جو مختلف جیوگرافیکل اس کے سٹیٹس تھے, جزیرۃ العرب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جمع کر دیے تھے, اور اسی مٹی سے, اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. اگر اس کی مذہبی وجہ کی طرف آئیں تو قرآن کریم کی آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو گھر بنایا عبادت کے لیے وہ مکہ کو بنایا. اب مکہ ظاہر ہے کہ جزیرۃ العرب میں تھا, وہاں پہ موجود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ اس کو بار بار آنے کی جگہ بنا, امن کی جگہ بنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے, حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے, اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے دنیا میں سب سے پہلا گھر یہاں پہ بنایا. اور اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر جتنی اقوام کا آپ کو ذکر ملتا ہے, قوم عاد کا, قوم سمود کا, اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو قرآن کریم کے اندر ملے گا, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کو سننے کو ملے گا. ان سارے واقعات کا محور مرکز یہ جزیرۃ العرب ہے. اور انبیاء میں سے تقریباً جن انبیاء کا قرآن میں ذکر ہوا ہے ان کا یہاں سے گزر ہوا ہے یا یہاں پہ وہ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے مذہبی طور پر یہ پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی, یا ایک سینٹر تھا مذہبی اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ مبعوث فرمایا تو وہ مذہبی اعتبار سے بھی ایک سینٹر اور مرکز تھا, جیوگرافیکلی بھی سینٹر تھا, مذہبی اعتبار سے بھی سینٹر تھا. اور اگر اس کی نفسیاتی وجہ دیکھیں, یا آپ اس کو سیاسی وجہ کہہ سکتے ہیں, نفسیاتی وجہ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عربوں کی طبیعت میں آزادی تھی, ان پر کسی کی ایسی حکمرانی نہیں رہی تھی کہ ان کا کوئی غلامانہ سوچ ہو. ان کی طبیعت میں ایک آزادی تھی جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو اپنے زاویہ نظر سے, اپنے پیراڈائم سے سوچتے تھے, اور خود ڈیسیجن لیتے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے مطابق وہ فیصلہ کیا کرتے تھے. کسی دوسرے کے پیراڈائم سے, کسی نقطہ نظر کو نہیں دیکھتے تھے. اسی لیے ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, انہوں نے جو اعتراضات کیے وہ ان کے اپنے اعتراضات تھے کہ ہمیں اس پہ یہ اعتراضات ہیں, ہمارے آباء و اجداد بتوں کی عبادت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ جو ان کی ایک آزاد سوچ تھی اور کوئی محکوم غلامانہ سوچ نہیں تھی. دنیا میں ایک بہتر انقلاب کے لیے ایسی قوم کی ضرورت تھی کہ ایسے لوگوں میں اس دین کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے کہ وہ بالکل آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے فریش ہوں, صاف تختی ہے, اس پہ آپ کچھ لکھ دیں, وہ جب اس کو لے کے اٹھیں گے تو پوری دنیا کے اندر وہ پھیل جائیں گے. یہ بھی اس کی ایک وجہ مورخین نے بیان کی ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے. ہم کوئی ایسے نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو شمار کر سکیں, لیکن ان ساری معلومات جو ہمارے پاس دستیاب معلومات ہیں اس کی حد تک رہتے ہوئے اگر آپ اس کو جج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی جگہ کا انتخاب فرمایا. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا, تو اس انتخاب کے اندر کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ اگین بات وہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ, اللہ جس کا انتخاب کریں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مورخین اور سیرت نگاروں نے ذکر کی ہیں. اور ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ دیکھیں جب انسان کوئی ایسا خاندان ہوتا ہے جن کے خاندان میں بادشاہتیں رہی ہوں, سردار رہے ہوں, تو ان کے اندر صلاحیتیں اور کچھ ایسی خوبیاں تو ہوتی ہیں سرداروں کی نسل میں یا ان کے خاندان میں, اچھی خوبیاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں,
لیکن جب ایک قوم مسلسل سرداری کرتی رہے تو پھر ان کی جو وہ صلاحیتیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی مثال سوشل سٹڈیز کے جو ماہرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر جیسے زمین سے آپ بار بار فصل اگاتے ہیں نا، تو بار بار جب آپ جس زمین سے فصل اگاتے ہیں اس کی جو طاقت قوت ہے وہ کم پڑتی چلی جاتی ہے. اس طرح جس خاندان میں مسلسل بادشاہ سردار بڑے لوگ رہے ہوں تو آہستہ آہستہ جو نیچے نسل آتی چلی جاتی ہے ان کے اندر وہ صلاحیتیں محدود ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا، صلاحیتیں ان میں محدود ہو جاتی ہیں اور ان میں وہ جو سردارانہ تکبر ہے، فخر ہے، غرور ہے، ایک قسم کی بدماشی، وہ ان کی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے. یعنی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں اور جو برائی ہیں وہ ان کے اندر جڑ پکڑتی چلی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں، آپ قریش کے سب سے معزز خاندان میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا جس طریقے سے آپ کی تربیت فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیم تھے. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 12 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. پھر جن جن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ نے بکریاں چرائیں، آپ نے محنت کی، مزدوری کی، تجارت کے لیے آپ نے شام کا سفر کیا، بحرین کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا. یعنی جو ممکنہ مشکلات دنیا میں کسی پر آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مشکلات سے گزارا. تو وہ سرداری والا یا وہ جو آپ کی صلاحیتیں تھیں خاندانی، وہ آپ کے اندر پہلے سے موجود تھیں. اور اس طرح کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے عموماً جو بعض اوقات فخر، تکبر، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تربیت اس طریقے سے کی کہ وہ چیزیں پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں موجود ہی نہیں تھیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں جو نکھار تھا آپ کے بڑے خاندان سے ہونے کی وجہ سے، پھر چونکہ آپ جس کو ہمارے ہاں عام طور سے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا سیلف میڈ تو کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے جس کو بناتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے محنت کی، اس کی وجہ سے وہ جو سرداروں میں یا جو ان میں جو ایک تکبر، ایک غرور ہوتا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں آپ کے قریب بھی نہیں گزرا تھا. حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص آیا ایک وقت میں تو وہ ایسے کانپنے لگ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھئی تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ مکرمہ میں ٹوٹی ہوئی روٹیاں کھاتی تھی. مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسلی دے رہے تھے کہ بھئی مجھ سے گھبراؤ مت. تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے اندر ایک جامعیت تھی کہ آپ کا نسب خاندان بھی بہت اعلیٰ تھا، پھر آپ نے جفا کشی محنت کر کے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سرد علاقوں کی ذہانت، زرخیز علاقوں کے ترقی مزاج اور ترقی مزاج ذہنیت اور سوچ اور جفا کشی اور محنت کشی یہ آپ کی فطرت میں شامل تھی. ایسا شخص، اس سے بہتر انتخاب کوئی نہیں ہو سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ظاہر اللہ کا انتخاب ہے، لیکن اگر آپ ان کی جو ذاتی خوبیاں کمالات کو دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بہت ہی پرفیکٹ، بہت ہی باکمال تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سارا فلسفہ اگر ہم پڑھیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عربی میں الی الاسلام من جدید، کہ دوبارہ سے اسلام کی طرف آئیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کا مقابلہ ہمیشہ جاہلیت سے ہی رہا ہے. آج کے دور میں اگر ہم بات کریں، ہمارے ہاں ماڈرنزم کے نام پر، ہم ماڈرنزم کے نام پہ ویسٹرنزم کرتے جا رہے ہیں. یعنی ہم ماڈرن نہیں ہو رہے. ماڈرن ہونے کا مطلب یہ سائنس، ٹیکنالوجی، جدید علوم، جدید سکلز، اس کے اندر ہم آگے بڑھیں. اس کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہم ویسٹرنائز کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو، مغربیت میں مبتلا ہو گئے کہ ان کی طرح فحاشی، ان کی طرح اوریانی اور ان کے جناب ان کے کلچر کو فالو کرنے کی، ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنا، ان چیزوں میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ آج کی مغربی دنیا کی حرکتیں اٹھا کر دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اور اس سے پہلے جو اس وقت کی متمدن دنیا تھی، فارس اور روم کے حالات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ میں اس دور میں جی رہا ہوں جس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اس مقصد کے لیے کہ یہ دنیا جن گمراہیوں میں، جن تاریکیوں میں پڑ چکی ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں عورت کو ایک کمرشلائز کر دیا گیا، جس طریقے سے ہمارے ہاں ہمارے خاندانی نظام کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں اسلامی اقدار کو بار بار اس طریقے سے ہٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو چیزوں کو نارملائز کر دیا جائے، جس طریقے سے ہمارے ہاں کبھی کوئی ٹرانسجنڈر بل آ جاتا ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے، جو کلچر ہمارے لوگ ایڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں ویسٹ ہے،
یہ وہ ساری چیزیں جو اس زمانے کی جاہلیت کے دور میں موجود تھی، جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ آج مسلمانوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا وہ نظام ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، دنیا کے اندر کوئی انقلاب آ سکتا ہے، تو جس طریقے سے اس وقت دنیا کے پاس کوئی نظام موجود نہیں تھا، کوئی تہذیب موجود نہیں تھی، کوئی اخلاقی اقدار اس طرح کی موجود نہیں تھی، یہ ساری اخلاقی اقدار، یہ ثقافت، یہ ساری چیزیں اسلام نے آ کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا تیز ترین انقلاب، آپ انقلاب فرانس کو دیکھیں، آپ انقلاب روس کو دیکھیں، وہ زندگی کے ایک شعبے میں آیا ہے، یا سیاست میں یا معیشت میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو انقلاب آپ نے برپا کیا، وہ خاندانی نظام میں بھی کیا، وہ سماجی نظام میں بھی کیا، وہ معاشرتی نظام میں بھی کیا، وہ سیاسی نظام میں بھی کیا، وہ اکنامک سسٹم میں بھی کیا، وہ بیلیف میں بھی کیا، وہ آپ نے ریچولز میں بھی کیا، وہ عبادات میں بھی کیا۔ ہر چیز کے اندر آپ نے انقلاب برپا کیا۔ اتنا کمپریہنسو ہمہ جہت انقلاب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین کی نسبت سے، اس دین کی برکت سے، اس وحی کی تعلیمات سے برپا کیا ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی مذہب، کوئی دین دنیا کے حالات کو بہتر کر سکتا ہے، دنیا کے نظام کو سیٹ کر سکتا ہے، اس ترسی ہوئی انسانیت پر رحم کھا کر ان کے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، وہ ایک ہی واحد نظام ہے اسلام کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی دین کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا۔ ہم یہ جو سیرت النبی پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، سنیں، پھر اس کو اپنائیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اپنے اکنامک سسٹم میں، ہر جگہ پر اس کو اڈاپٹ کریں، تو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اسلام کی وہ بہاریں، دوبارہ اسلام کا وہ انقلاب ہمیں نصیب کر سکتا ہے جو مسلمانوں سے صرف اس وجہ سے چھنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے، خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔